جناب والا جب کاشرو یل قالین مز خرد برد لو کرون نبر آئے قالین کاشرن قالین کاروبار گژھِ ختم کیا نبر کال وال ٹو وال چلا اور تمہارا قالین کا بزنس ختم ہو جائے گا کیونکہ اس میں فراڈ کیا تم نے سلک کے نام پر کچھ اور لگایا اور کہے سلک کا قالین شال کا کام اللہ نے دیا تھا کشمیریوں کو ساری دنیا میں کشمیر کے شال کے برابر کہیں شال نہیں بنتا تھا اب جب کشمیریوں نے امرتسر کے کشمیلان کے شال بیچنے شروع کیے پشمینے کے نام پر امرتسرک 500 ہند کشمیلان شال چکنن کاشر پشمینے کے نام پر اور پشمینے کے نام پر 20-30 ہزار کا شال بیچیں گے نتیجہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ یہ نعمت چھین دے گا اہم ترین چیز جو اسلامن حرام کورمت سہ گو سود یہ واریاہن سیکٹرن من صورتحال لوگ سمجھن نش حرام ذہنس مزے ایشیا حرامس مبتلا گژھان مثلا کن ذریعہ آو پونس کن تہ ذریعہ وہ تیل تھاو فکسڈ 15 ورین خاطر فکسڈ گویا اب شی ذہنس من کہ ہم سود لیں گے آگے چل کر کیا تھا حیث گومت گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف آ گیا یمس بچس تھو سے یوت مالس گو یوت خانداری گو یوت دپن ہے بچ سن ناو تھو سے فکسڈ بینکس مز تھوس ام سے نا بینکس مز کیا سا کریے آئندہ یم وز ضرورت پی تم وز کڑی تم وز کوتا کڑ 5 لاکھ روپیہ اوسک تھومت بانک 5 یا 10 ور بعد یہ 10 لاکھ روپیہ یہ 10 لاکھ علاوہ سود انسان گو ریٹائر امس طور جی پی فنڈ سی پی فنڈ باقی یہ ونان دپس ہے بجائے اس کے بتا بینکس مز تھون بینکس مز ات سود یہ سود سے زندگی چل رہی ہے حلال پیسہ بند ہے اور سود کھا کر کے زندگی گزار رہا ہے اور جب مر جائے گا تو اب حلال پیسہ جو ہے بچوں کو ملے گا اور کھا رہے ہیں لوگ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اے ایمان والو سود چھوڑو اور اگر تم سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میرا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے اور فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل شریف میں حدیث موجود سود کا چپٹر تچ کتاب الربا تات میں حدیث موجود جس شخص نے 1 درہم سود کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بدکاری کی اتنا بدترین اس لیے اس سے اپنے بچو جناب والا حلال کام ہے وہ غنیمت ہے بجائے اس کے کہ تم اتی سے جڑی حرام ذریعے سے دولت کمانا یہ حرام ذریعے سے دولت کمانا جھوٹے بلیں بنانا ٹھیکیداروں کو تب تک الاٹ ہی نہیں کرنا جب تک ہم کو پیسہ نہیں دیں گے پھر انجینئر بہت سارے اپنا خرچہ الگ نکالیں گے پھر افسران جو ہیں وہ الگ خرچہ نکالیں گے اور عقیب نوبت کا مجھے بعض ٹھیکیدار فون کرتے رہتے ہیں ٹھیکیدار سے پوچھتا ہوں جناب ٹنڈر حض ترو ات پتہ یہ پریشانی ات یہ پریشانی ات یہ پریشانی دفتر ہن پریشانی الگ افسر ہن پریشانی الگ انجینئر ہن پریشانی الگ اور حرام کا تصور ہی ذہن سے نکل گیا کہ یہ جرم ہے اور یہ غلط ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کنسٹرکشن کرنا سے اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ گر جاتا ہے اور گرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے سو چیز یہ تیار اس کارون تک کھیلے تیار تا تو یا جائے سیمنٹ لاگو تا لاگو سیٹ تاکہ ریشو کو برابر یون اب پانس سے زینون ہمس سے دون ہمس سے دون یہ کہ ہمارا سماج تباہ ہو رہا ہے اس کے سدھار کی ذمہ داری کس پر ہے اللہ کے نبی نے یہ چیز پہلے حرام کی تھی وہ سماج کو سمجھو سیم اتھے کر ڈاکٹر ہے اللہ نے اس کو ایک ایسا کام دیا ہے جو دنیا میں خدمت خلق کا سب سے بہترین کام ہے اس سے زیادہ بہتر کام اور کوئی نہیں ہے میں نے اگر خدا نہ خواستہ ام سو مائنڈ سیٹ ایز غلط سو کیا مائنڈ سیٹ ایسے بس میں پونس زینو کسٹمر امس بیمارس کیا گژھِ میں تاز میں پونس زینو فیس تھی پتہ کرنا ہے غلط ٹیسٹ حالانکہ ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہے مگر ٹیسٹ کرنا ہے اس لیے تاکہ ہوتا ہے کمیشن اب یہ ٹیسٹ بھی کرانا یہ ٹیسٹ بھی کرانا یہ ٹیسٹ بھی کرانا کیونکہ کمیشن لینا ہے پتہ لکھس دوا لکھس فلانی کمپنی ہوں کیا کمپنی والے سے سیٹنگ دمز کر تو دوا پکنا وہ یوت آ دیزو میں یوت یہ جو 3-4 ذریعوں سے پیسہ کما رہا ہے اور ادھر سے تنخواہ بھی الگ لے رہا ہے تو جناب والا ٹھیک ہے تم انسانوں کے ساتھ بیماروں کے ساتھ یہ رویہ برت رہے ہو سائنی خدا تعالیٰ ستسنڈ اور یوان تشا میں نے کتنے ہی ڈاکٹروں کو دیکھا بڑے بڑے ڈاکٹروں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ان کو خود دوسروں سے پیسہ کھینچا خود کینسروں کا شکار ہو گئے خود ڈاکٹروں سے کہا کہ حرام پیسے میں کیا کیا مصیبتیں ہیں سیم افیکن کوٹن مز جناب والا وکلا کے ذریعے سے اور کورٹوں میں کام کرنے والے افراد کے ذریعے سے کیسے حرام سے پیسہ کھینچا جا رہا ہے کیسے جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں جھوٹے ڈاکومنٹ تیار کر کر کے پھر پیسے کھینچتے ہیں ہر انسان سوچے میرے بھائیو یہ جو اللہ کے نبی نے حرام کیا یہ ظلم نہیں ہے یہ انصاف ہے کیا جو کام تم کر رہے ہو دوسروں سے پیسہ دے کر کے وہ کام کیوں کرو گے جب اس کے تم تنخواہ دے رہے ہو پرت اکس ڈپارٹمنٹس مز یہ جائے یہ کرپشن اصل پہ بوزن سیری پن گھر ونان تہ ونان یہ خدا فرمو
یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھانا. لا یحل لامرئ ان یاکل مال اخیہ الا بطیب نفسہ، کس ایمان والی شد جائز کہ بیکس مسلمان سن مال کے جو غلط طریقے سے. فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت رٹن وول تو رشوت دن وول دشوے جہنمس مز. فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش، تمس سے انسانس سے لعنت یس رشوت رٹہ، تمس انسانس سے لعنت یس رشوت سنز کرنائے، رشوت لین دین کرنائے، مز روزِ ہمس ہے پونس ہمس دی. اور ات مجھ واضح جناب بلانا ملازم ول سے اتنے لاکھ روپے دے دو، اتنے لاکھ روپے دے دو، بعد میں غائب ہو گیا، غائب ہو گیا. دم نے بونٹ چن چلی ہوئی نہیں کہ وہ کچھ پیسے وہ کھا گئے، کچھ پیسے وہ کھا گئے. تو کرپشن کے ذریعے سے ہمارے سماج میں جو بربادیاں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کیا ہے. بزنس مز دھوکہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا، جو ہمارے کسٹمر کو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. دکاندار سوچن بچ پنس کسٹمر صحیح چیز دان کن غلط، پرت اخ یس تہ چیز بنا کاندر سوچن بہ یہ ژوٹ بناوان چھس ات مز فراڈ کن جائے، واضح سوچن بہ کیسا کران چھس ات مز کن جائے غلط، سو چیز ہے کیا سو پنن گھرکن ست کرت. جو بھی انڈسٹری چلانے والے ہیں، اب کتنا المیہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ شانوں نے شاہ ہمدان کے توفیل سے کشمیر میں اسلام بھی بھیجا تھا اور انڈسٹری بھی آئی تھی. جناب والا جب کاشرو یل قالین مز خرد برد لوگ کرن نبر آئے قالین کاشر قالین کاروبار گھس ختم، کیا نبرن کال وال ٹو وال چلا اور تمہارا قالین کا بزنس ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس میں فراڈ کیا تم نے، سلک کے نام پر کچھ اور لگایا اور کہے سلک کا قالین. شال کا کام اللہ نے دیا تھا کشمیریوں کو، ساری دنیا میں کشمیر کے شال کے برابر کہیں شال نہیں بنتا تھا. اب جب کشمیریوں نے امرتسر کے کشمیلان کے شال بیچنے شروع کیے پشمینے کے نام پر، امرتسرک 5 ہتن ہند کشمیلان شال چکنن کاشر پشمینے کے نام پر، اور پشمینے کے نام پر 20-30 ہزار کا شال بیچیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ نعمت چھین دے گا اور چھن رہی ہے. چنانچہ یہاں کی شال انڈسٹری زوال کی طرف ہے اور باہر کے ڈپلیکیٹ شال میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا. مکہ مکرمہ میں سمجھو میں نفر یس سوڈان عربی بول نہ بول کرہن نیگرو ہمیشہ شالس پر کونس پر لکھت سنیا فی کشمیر، میڈ ان کشمیر. میں لوگ ات میں دس اصلی کشمیر. میں نے اسے پوچھا، میں نے اسے عربی میں بات کی، میں نے اسے کہا یا اخی انت من این؟ قال انا من سوڈان. میں تو بس یہ خار پاٹ کرنے بعد میں تو بس یہ کت چھت مجھ سے دپان اشتريتها في الخرطوم، خرطوم سوڈان اخ شہر، دپان خرطومس مز ہسا یہ اصلی کشیر ہند شہر. تمس کیا پتہ یہ کشیر ہند. میں تو بس کتس تم یہ رقم وون سہ شاید 30 کن 40 ساسن شال ام ہیوتمت مگر کشمیلان شہر امرتسر. یہ کم چکن کم تک کاشر چکن. تو میرے بھائیوں اپنی انڈسٹری کو برباد مت کرو، اپنی انڈسٹری کو تباہ مت کرو، اپنی چیز اوریجنل بیچو تو اس کے نتیجے میں تمہاری انڈسٹری بچ جائے گی. ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے تو اس فوجامہ میں اکار تم سے تو تم روزگار چنا، جب بھی تم اس میں فراڈ کرو گے میں چھین کر ان کو دے دوں گا. اور جا رہا ہے وہی. میرے بھائیوں یہ چیز خدا تعالیٰ تو نبی صبح حرام کرنی چاہیے. شرک، میری سماج نافرمانی، شراب تو ڈرگس، رشوت، ظلم اور جوا. اور جوا میں آج کا یہ جوا جو آن لائن جوا چل رہا ہے اس کے نہ جانے کتنی فراڈ کمپنیاں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے. کروڑ روپیہ کشمیریوں کا ہفتے میں جا رہا ہے باہر. اور خبر بے روزگاری، بے روزگاری کے طوفان میں یہ درجہ بس یہ کی چیز ہے اس میں عرض کریں ٹائم مکلیو کیا یہ نازک جائے یہ واریاہ دفتر حضرات بازرم حضرات. میرے بھائیوں ات گھس ذہنس من کہ خدا انتہا کیا سوری حرام کورمت. یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے مضر ہیں اس لیے اللہ نے حرام کی ہیں. خدا سندس دینس من نظام یہ جس چیز انسانوں نقصان واتنائی اس کو اللہ تعالیٰ حرام کر دیتے ہیں. نقصان پہنچانے جس چیز خدا نبی صبح حرام کورمت یہ گھس یقین تھاون یہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی اس لیے اللہ نے حرام کی. ماز کورن حلال، خون کورن حرام. ایک سی جسمس من دشوے چیز کٹس من ماز تہ خون تہ، خون تھون حرام کر. خون کیا کورن حرام؟ اس لیے کہ تم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے خون تمہارے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے زہر ہے. اور ایسے سوری میڈیکل چیز میاں بیوی کے تعلقات جائز ہیں، خاندر کو جائز تعلقات چاہے دن میں کریں چاہے رات میں کریں چاہے گھر میں کریں جائز ہی جائز ہے. کیا پرائیویٹ زندگی ہے. اور اتی فرمو خبردار مینسز میں دور رہنا، خبردار مینسز میں پرائیویٹ تعلقات مت کرنا. آتا اس کی وجہ
تو اللہ اور اللہ کے نبی نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا. اور آخری بات، ٹائم ختم ہو گیا ہے، آخری بات، خصوصاً جتنے نوجوان لڑکے ہیں اچھی طرح سے سمجھو، اچھی طرح سے سمجھو، تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے. اس جوانی کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم اپنی جوانی کو بچانے میں کامیاب ہوگے تو اگلی زندگی تمہاری بچ جائے گی. اور اگر جوانی کو برباد کرنے میں لگ گئے، اور مزہ آئے گا، برباد کرنے میں مزہ آتا ہے. تم راتوں کو موبائل کا غلط یوز کرو گے، تم ڈرگس میں پھنسو گے، تم غلط تعلقات میں پھنسو گے، تم نامحرموں کا پیچھا کرو گے، تم عاشق اور معشوق بنو گے، تم بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے فطروں میں پھنسو گے، تو جوانی برباد ہو جائے گی، کیریکٹر تباہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد تم مصیبت بنو گے اپنے والدین کے لیے. اور اس سچیز جس کی فکر بہت زیادہ تھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے، بڑا دردناک انداز میں فرماؤ کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم. لوکو تمیز کیا بنیو تو یمیز تہذ زائم بے قابو گسان وفاسق فتیانکم، اور تہن جوان گسان فاسق و فاجر. فاسق و فاجر مطلب ڈرگس، آوارگی، افیئرس، عشق بازی اور سارے گندے کام، میوزک، ڈانس، آوارگی، میوزک اور ڈانس اور آوارگی. سگاس خوشن یم ایکسکرشن کا خطر واتن چی جائیں جائے، ایکسکرشن کا فتنہ، یہ فتنہ ہی فتنہ ہے. اس میں صرف ناچ ہیں، گانے ہیں، بدکاریاں ہیں، غلط تعلقات ہیں، فضول خرچیاں ہیں، پیسے برباد ہو رہے ہیں. نام ہے ایکسکرشن جائیں گے صحت بنے گی، اس سے صحت بنتی ہے. تو یہ میڈیکل پالن چھو آتما کا جو صحت. آج تک کون سے پہلوان بن گئے ایکسکرشن کی آوارگی کی وجہ سے؟ صرف آوارگی ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. چاہے اداروں کے ذریعے سے ہو رہا ہو، چاہے سکونوں کے ذریعے سے، چاہے لوگ گھروں کے ذریعے سے، تو صرف گناہوں کا گناہ، پیسے فضول خرچی. اور کیا کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہمارے بچے ناچ اور ڈانس کرتے کرتے گاڑیوں میں جاتے ہیں. اگر کشمیری سمجھیں گے نہیں معلوم ہے کیا کیا سزا آئے گی. اگر سدھار پیدا نہیں کریں گے اور اس طرح سے اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی، ہم عیش کریں گے، عیاشاں کریں گے، شرابیں پیئیں گے، ناچ گانے کریں گے، بدکاریاں کریں گے، ہوٹلوں میں اور ہاؤس بوٹوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب دردناک ہے. تو جوان اپنی جوانی کی حفاظت، اپنی ایمان کی حفاظت. تمہارے ایمان کو طرح طرح کے خطرے ہیں. نمبر 2 اپنی کردار کی حفاظت. تمہارے کردار میں طرح طرح کے خطروں کے نتیجے سے کردار بردار ہو سکتا ہے. اور اپنی صحت کی حفاظت. اگر ان چیزوں میں ہم بچنے میں کامیاب، بس بکر اینڈ اور زسور من رگے علاو بکرہ میں ابتداس میں بچوس نک صحیح کوشو رکھیں بولے، مگر مجبور ہو کر کے یہ سیدھا سادہ الٹا پلٹا کشمیری بولتا ہوں صرف اس غرض کے لیے کہ امت بچ جائے اور امت اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی سے نکل کر کے حلال والی زندگی، اطاعت والی زندگی، مومنانہ زندگی اختیار کرے. اسی غرض کے لیے یہ ٹوٹی پھوٹے انداز میں بات کرتے ہیں. ہر ایکس مسلمان اس پاس پانس بونٹ کر نص تھا میں خدا انت میں نبی سبو کچھ چیز میں کہتا ہے حرام قربت اور میں اس سے بچوں گا. اور نہیں بچیں گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کے نبی کا کوئی نقصان نہیں، خود کی زندگی برباد ہوگی. حرام کام خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے. رات بھر ہم نے غلط چیزیں دیکھی، گندی چیزیں دیکھی، سیکچول سین دیکھے، اور اس کے بعد ہم صبح اٹھیں گے یا اللہ میں کہتے رہا بخصوص کامیاب بسوں. تم کامیاب ہونے کا حقدار ہو؟ نہیں ہوگا ایسا. یہ تو اللہ ارحم الراحمین نے اسے فوراً سزا نہیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بنائے انسانی زندگی مومنانہ زندگی، اور یم کوتاہی ایسے میں اللہ تعالیٰ کرے تم تمام کوتاہی دور. سماجس میں سوسائٹی میں عموماً یہ زیادہ غلطی ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تو جب دفتر کھولیں گے تو سینکڑوں چیزیں ہیں جو سمجھانے کی ہیں اور امت کو بیان کرنے کی ہیں. وقت محدود ہوتا ہے، نازک وقت ہے. 12:30 1:30 بجے سے نماز، 8 بجے کے زور میں الاؤ، اس لیے زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتے. پھر کبھی موقع ہوا انشاءاللہ اور دوسری باتیں بھی عرض کریں گے. میرے بھائیو، آتما شباز انسان بولا جذبات مزیمہ اور بعض بات بوزن بارن بڑا مشکل گسان نہیں یہ شن گھے پنن بوزن، یہ ہمارے رب کا اور ہمارے نبی کا فرمان ہے. اللہ اور نبی کا فرمان بیان کرنا ہوتا ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کر سکتے. یہ سو چیز جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرمت میں نے امت اصل میں بوجھو بے میں کوئی چیز حرام کرمت اس خدا نے حرام کر سوئی کر میں حرام پنی شان پڑے ہم لوگ. میں نے نبی کا امت کو مشکلات پر ڈال دیا. جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچنا ہے. ملازم کو، دکاندار کو، گھر والوں کو، شوہر کو، اولاد کو، والدین کو، افسروں کو، ہر انسان سمجھے میرے ذریعے سے کہاں کہاں حرام ہو رہا ہے، اس حرام سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.